بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم حسن معاشرت کے موضوع پر اس نیت سے اور اس جذبے کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ کاش یہ ہمیں جو ہے وہ جس دلدل میں ہم دھنستے جا رہے ہیں اس سے ریسکیو کر لے، یعنی اچھی معاشرت کو مقصود بنا کر اس کی طرف سچائی سے، بے نفسی سے پیش رفت کرنا، جد و جہد کرنا۔ اب بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے کے لائق بنائے رکھے گا، ایک ایسی زمین پر جو زلزلوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب یہ جو پورا انسانی معاشرہ یعنی کہ گلوبل سطح پر یہ اب لا تعلقی کی دھند میں جیسے گم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں حسن معاشرت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت جینوین سوال ہے، اور اتنا جینوین ہے کہ اس کے جواب پر اپنے آپ کو واضح کر کے اس مقصد کو اپنی نفسیات اور اپنی معاشرت میں پوری طاقت سے جاری کرنا، یہ اس وقت ہماری 2-3 سب سے بڑی دینی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ اور مطلب یہ کہ لوگوں نے فرد اور جماعت، انڈیویجول اور سوسائٹی، ان کے درمیان مغرب کے زیر اثر ایک ایسی لڑائی چھڑوا دی ہے کہ جس کے نتیجے میں فرد کی تکمیل کے تمام ذرائع اجتماعیت کے انکار سے مشروط ہو گئے ہیں۔ یعنی انفرادیت کا مطلب ہے کہ اجتماعی نظام کا پرزہ بن کے نہ رہنا، اجتماعیت یعنی حکومت اور سیاست اور معاشرت میں جو اقدار قائم کر چکی ہے اور جن اقدار کو پکڑ کر وہ اپنی کلیکٹیویٹی کو، اپنی اجتماعیت کو ایک تشخص دیتی ہے حق کا اور ایک ماحول بنائے رکھتی ہے خیر کا۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ ویلن ہے، معاشرہ میری شخصیت کی نشو و نما میں رکاوٹ ہے، معاشرہ میری انفرادیت کا دشمن ہے۔ تو اس کے لیے ایک عجیب طرح کا انکار، بغاوت، حقارت کا جذبہ ان لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے جو اپنی انفرادیت کو مغربی اصول اور مغربی ڈیفینیشن پر کمال کو پہنچانا چاہتے ہیں، جو منفرد بننا اور کہلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کے پیچھے مطلب مذہبی اصطلاح میں بات کرنا تو بہت سادہ ہے، بہت واضح ہے۔ یہ چیز علمی طور پر، اخلاقی طور پر اور مطلب انسان کے بارے میں کوئی رائے دے سکنے والے تمام علوم کی روشنی میں مہمل ہے، لغو ہے کہ وہ فرد معاشرے سے جب تک پیچھا نہیں چھڑائے گا اس کے آگے بڑھنے کا راستہ، ایسا راستہ جس کا وہ تنہا مسافر ہو، وہ نہیں کھلے گا، اور ایسا راستہ جس کی منزل صرف اس کے لیے ہو، وہاں کسی اور کا داخلہ ممنوع ہو۔ تو یہ بالکل اپنی ساخت میں ایک غیر انسانی تصور ہے۔ ان علوم یعنی نفسیاتی اور عمرانی علوم کی روشنی میں بھی جو سرے سے غیر مذہبی ہیں۔ تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فرد اور معاشرے کے درمیان کئی طرح کی نسبتیں تھیں،
ایک تو یہ کہ قانونی نسبت میں معاشرہ قول فیصل ہے، یعنی میری قانونی حیثیت معاشرے کے تابع ہے میری انفرادیت۔ اسی طرح اخلاقی جہت سے اس میں بھی میں معاشرے کی قبول کردہ اقدار کے مطابق رہنے کا پابند ہوں، اور اخلاقیات کی جو ایک پوری مینیفیسٹیشن ہے، سوشل مینیفیسٹیشن، جو لباس وغیرہ سے لے کر اور آرکیٹیکچر تک جاتی ہے، تو وہ فارمز بھی وہی میں قبول کروں گا، گھر اسی نقشے پہ بناؤں گا جو نقشہ معاشرے کی طرف سے اس کی اجازت ملے گی۔ یعنی میں گھروں سے بالکل مختلف گھر بنانے کی خواہش نہیں کروں گا۔ تو کیونکہ اخلاق جو ہے، اخلاق ایک ایسی قوت ہے جو معاشرے کو بھی خیر پر رکھتی ہے، اور فرد کے اندر کا نظام بھی خیر کی روشنی میں چلاتی ہے، وہ روشنی جو حق تک پہنچنے یا حق کے حضور میں رہنے کے لیے لازم ہے۔ تو 3 قسم کی اقدار ہوتی ہیں جن کو ہم کہہ سکیں کہ یہ وجود کی اقدار ہیں، یہ انسانی وجود کے ویلیوز ہیں۔ تو اس میں ایک قدر حق کی ہے، حق کے ساتھ تعمیل کا تعلق ہو تو معاشرہ پہلے اور فرد بعد میں ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے ماحول میں معاشرہ اصل ہے اور فرد اس کا ایک جز ہے، اس کی ایک شاخ ہے جو اس کے پابند ہے کہ وہ درخت سے جڑی رہے۔ حق سے تعلق کی جو دوسری قسم ہے وہ جیسے معرفت ہے، علم ہے، تو علم کے ذرائع یا علم میں کمالات کا چینل افراد سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو علم کے پہلو سے فرد معاشرے کی قبول کردہ اقدار کو اس کے لیے زیادہ بامعنی اور پرکشش بناتا ہے، اور بعض مرتبہ جو ہے وہ طبیعت کی رغبت کے باوجود ذہن بعض سوالات کی زد میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اقدار کے ساتھ تعلق میں اعتماد کا عنصر کمزور پڑ جاتا ہے۔ صرف طبیعت کی کشش مجھے کسی قدر پر پورے شعور اور وجود کے ساتھ قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو ایسی صورت میں کہ معاشرہ اپنی اقدار سے ایک آرگینک اور ایک کانشس تعلق رکھنے کے لائق رہے، اس میں فرد پہلے ہے، معاشرہ بعد میں۔ تو علم میں فرد معلم ہے، معاشرہ جو ہے وہ اس سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس میں بھی کیونکہ انسان کے تمام مفادات اس کی اجتماعیت کی مثبت تشکیل سے مشروط ہیں، تو اس میں بھی علم یعنی حق سے تعلق کی علمی جہت معاشرے میں موجود حق سے تعلق کے مقبول، مسلسل اور معروف حدود سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو یہاں بھی گویا آخر میں فرد پابند ہے حق کے ساتھ اجتماعی تعلق کے حدود کا۔ تو تیسرا ہے، وہ ہے عبادت۔ اللہ سے تعلق کا تیسرا چینل عبادت ہے۔ تو جس طرح اطاعت میں معاشرہ اصل ہے، عبادت میں فرد اصل ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کی معبودیت کے عملی، ذہنی، قلبی جو آداب ہیں وہ بجا لانے کا
کی صلاحیت، وہ بجا لانے کا شعور، اور وہ ان آداب کو پورا کرنے کے بعد ان آداب کے نتیجے میں اللہ کی محبوبیت کو عام کرنا، اللہ کی معبودیت کو جو ہے وہ اس معاشرے کے ضمیر میں ایک غالب احساس کی طرح دوڑا دینا، اللہ کی محبت کا جو شعوری ورژن ہے اسے گویا اس معاشرے کے آرکیٹائپس میں ڈال دینا، یہ سب مطلب معاشرہ اس سے فیض یاب ہوتا ہے، لیکن فیض رسانی کا میڈیم فرد ہے۔ تو اب جب معاشرے یعنی ہمارے سلف اور ان کے معاشرے وہ ایسے تھے کہ فرد عبادت میں رسوخ پیدا کر کے اللہ کی محبت اور اللہ پر نثار ہوتے رہنے کے جذبے کو عملی شکل دیے رہنے میں کامیاب ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ ان یعنی افراد پر مرتب ہونے والے احوال بندگی کو ایسا ماحول فراہم کرتا ہے کہ جو ان احوال بندگی سے متضاد نہ ہوں، انہیں کمزور کرنے والے نہ ہوں۔ تو جب یہ تینوں جہتیں جو ہیں وہ بالکل زندہ حالت میں فرد اور اس کی اجتماعیت پر غالب رہتی ہیں، اس میں جاری اور ساری رہتی ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ دین کے تین مستقل اور اصولی مقاصد محفوظ رہتے ہیں، مطلب وہ مغلوب نہیں ہوتے ہماری اور ہمارے معاشرے کی کمزوریوں سے جن سے ہم پاک نہیں ہو سکتے، وہ غالب رہتے ہیں، ان کی ریفرنشیل حیثیت رہتی ہے، اور ہم اپنی غلطی کو بھی انہی کی تعریف کے حدود میں سمجھتے ہیں، اور اپنی خوبیوں کو بھی اسی سے منسوب کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال اب انسانوں نے جیسے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے، اب انسان اللہ کی جو تقدیر تخلیق ہے، اللہ کا جو مزاج تخلیق ہے، اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا، اب لگتا ہے کہ اس فطرت کو ہم نے اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینک دیا ہے، اور اس خلا کو اپنی خواہشات سے بھر رہے ہیں، ذمہ داریوں سے نہیں، اپنی خواہشات سے بھر رہے ہیں۔ یہ خلا جو پہلے اللہ کے اقرار کی صلاحیتوں سے بھرا ہوا تھا، اب اس خلا میں اللہ کا انکار غالب حالت میں ہے، چاہے ہم اسے لفظ دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں۔ تو وہ انکار زیادہ خوفناک ہوتا ہے جس میں زبان اقرار کرے اور ذہن انکار کرے اور دل اس سے بیزار رہے، لا تعلق رہے۔ تو ہم عین اسی حالت میں مبتلا ہیں، اور اس سے نکلنے کا وہی راستہ ہے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ دین کے تین مطلق مقاصد ہیں۔ یہ دین اپنے ہر ماننے والے کو ان تین مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سرگرم دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بھی تمام مفادات، اس کے بھی تمام تصورات ان تین کیٹیگریز میں ہونے چاہیے، اور ان تین مقاصد کے حصول کو آسان بنانے والے ہونے چاہیے، یعنی کھانا پینا، ہنسنا بولنا، کھیلنا سونا جاگنا، یہ سب جو ہے یہ میرے کچھ جبری مفادات ہیں، کچھ اختیاری مفادات ہیں۔ تو لیکن یہ کہ یہ چیزیں جیسے مجھ تک آ کر مجھ پہ ختم ہو جاتی ہیں، تو میری ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں مجھ پر آ کر
تمام ہو جاتی ہیں ان کے لیے میں منزل نہ بنوں بلکہ محض پڑاؤ بنوں، یعنی ان چیزوں کے اللہ تک پہنچنے والا جو بلٹ ان تسلسل ہے اسے جاری رکھوں۔ تو یہ مطلب ہمارے دیندار ہونے کی مطلب اس پر ہمارے دیندار ہونے کا دار و مدار ہے کہ ہر شے میرے علم کو، میرے رغبت و کراہت وغیرہ، میرے ارادے کو، میرے عمل و ترک عمل کو اور میری عارضی ضرورتوں کی تکمیل کو ممکن بنانے والے وسائل، یہ سب کے سب میری بندگی کو مضبوط کریں یا میری بندگی کے اسٹرکچرز میں کوئی رخنا نہ ڈالیں، کوئی کمزوری نہ پیدا کریں۔ یہ میں اور آپ سب اس کے پابند محض ہیں ہم کو، اور یہ جو پابندی ہے یعنی جس پہ مومن ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے، یہی وہ پابندی ہے جسے ہم فراموش کرنے، نظر انداز کرنے کی مسلسل تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تگ و دو سوائے تکلیفوں اور مصیبتوں کے کچھ نہیں لا رہی، لیکن ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد ہونے والی مفروضہ خوشحالی جو ہم نے فرض کر رکھی ہے اور جو صرف دنیا میں اور دنیا کے لیے ہے، اس میں ہماری رغبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب اس راستے پر، اس ذمہ داری کو ادا کرنے والی محنت، توجہ، یہ سب ہمیں جیسے لگتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ غیر انسانی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے کہ آدمی کو ایک ہی پرنسپل آئیڈینٹی کا پابند بنایا جائے، یعنی اسے اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ اور وہ بننے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ بہت، اور مغرب کا اثر یہ ہے، یہ سب پوسٹ کولونیل ایرا میں ہمارے اندر پیدا ہو جانے والی نفسیاتی اور تہذیبی بغاوت کی نشانیاں ہیں۔ تو وہ اب اس میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یہ تین جو آئیڈیلز ہیں، یہ ان سے وابستگی کے ابتدائی حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ ان تین مستقل آئیڈیلز کو ہم اپنے حافظے میں بھی موجود رہنے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں؟ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ نہیں۔ وہ تین آئیڈیلز ہیں: ذوق عبادت، یہ فرد کا آئیڈیل ہے، اور حسن معاشرت، یہ کلیکٹیویٹی کی بنیاد ہے، اور شوق اطاعت، یہ معاشرے کا قانون ہے۔ تو آپ سمجھیں، شوق اطاعت کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہر حکم ایسا محسوس ہو کہ جیسے میری کسی طلب کو پورا کر رہا ہے، ہر حکم مجھے میری کسی نہ کسی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ تو حکم کو اللہ کا حکم ہے، وہ کوئی سرکار کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کا یہ تقاضا ہے کہ اسے انٹرنلائز کر کے اپنے باطن کی بنیادی قدروں اور کنڈیشنز کی حیثیت دی جائے۔ یہ نہیں ہے تو کہاں کا بندہ اور کہاں کا اللہ۔ تو ہم ان سب معیارات پر، یعنی یہ فرض عین ہیں جن معیارات کی حیثیت مطلب فرائض کی سی ہے، جن معیارات پر رہنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہم نے اس کو اپنے اوپر دشوار پہلے بنایا، اس کے بعد irrelevant بنا دیا، اس کے بعد ڈراؤنا بنا لیا۔ تو اب ہمارے پاس تو جیسے اپنے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے
کہ ہم یہاں اپنے عبداللہ ہونے کی تختی کسی کونے پہ لگا دیں۔ یہ جو ہمارا اندر ہے یہ ہمارا گھر ہے، اور اس گھر میں بھی ہم اپنی اس حیثیت سے دستبردار ہو گئے ہیں کہ اس گھر میں یہ تختی لگ جائے گی کہ پروفیسر ہیں، یہ تختی لگ جائے گی آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ تختی لگ جائے گی کہ ان کا نام یہ ہے۔ یہ تختی نہیں لگے گی، اس کے لیے کوئی جگہ ہماری کسی دیوار پر نہیں ہے کہ یہ عبداللہ کا گھر ہے۔ تو ایسی ناقدری امت کو یہ وہم سوار ہے کہ ہم امتی ہیں۔ تو یہ کیا مطلب؟ ان حالات میں خود کو امتی کہنا، خود کو اللہ کا مومن سمجھنا، یہ بدترین دجل ہے، یہ بدترین نفاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق اور اللہ پر ایمان کے جو لازم تقاضے ہیں ان کی طرف سے دوسروں کی نظریں ہٹا دیں، اور ہم اس جھوٹی بات کو سچ ماننے والا کوئی سانچہ تیار کر لیں۔ تو ہم ایک جھوٹ کو سچ کی طرح مانے جائیں اور باقی جو دل کرتا ہے وہ کیے جائیں۔ یہ اس وقت ہماری یہ صورتحال ہے، اور یہ اب سعودی عرب تک تو پہنچ گئی، اب اس صورتحال کو اور کہاں تک جانا ہے؟ تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا دین ہمیں پکار رہا ہے، وہ دین جو ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے، وہ پکار کے کہہ رہا ہے، کبھی وارننگ کے لہجے میں، کبھی نصیحت کی ٹون میں، کہ مجھ میں خیانت نہ کرو، مجھ سے بے وفائی نہ کرو۔ یہ امانت اللہ پوری کی پوری لے گا، اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ امانت کی ناقدری اور اس میں خیانت کے نتیجے میں اللہ تمہاری بندگی کے دعوے کی حقیقت اور پول کھول کر رکھ دے اور تمہیں بھی دکھا دے۔ تو اب مطلب یہ مایوس کن صورتحال تو یقیناً ہے، لیکن یہ جو ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ بیسک غیرت کو جگانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور غیرت کا سب سے بڑا محرک، غیرت کی بیداری کا سب سے بڑا سبب یہ الزام یا یہ خطرہ یا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں جس کو مانتا ہوں اس کا وفادار نہیں ہوں۔ تو بے وفائی کا الزام سب سے زیادہ غیرت کو مشتعل کرتا ہے۔ اور جیسے مردوں میں بے وفائی اور بخل، یہ ان کی غیرت اگر سو نہیں گئی ہے تو اس الزام پہ وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورتوں میں وفاداری اور حیاداری، وفاداری اور عفت، یہ اگر ان میں وہ سوئی نہیں، ان کا جوہر فطری سویا ہوا نہیں ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ان کی غیرت ہمیشہ عمل میں رہتی ہے۔ غیرت کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے بچو جس سے تمہیں خود اپنے آپ سے گھن آنے لگے۔ تو یہ غیرت ابھارنے کے لیے اپنی بھی اور سامعین کی بھی یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو خیر وہ اب اس میں کیونکہ آج اس سوال کو ذرا دیکھنا ہے یا اس مقصد کو کہ حسن معاشرت کے لیے کیا کیا جائے، تو اس میں پہلے ایک اصولی بات یا جیسے ایک اصول، ایک پیراڈائم سیٹ کر لیا جائے
بہت کنکریٹ انداز سے، تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ اس بالکل ہر ایک پر واضح اصول کو عمل میں کیسے لایا جائے۔ تو وہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے قیام کے لیے 2 حکم ارشاد فرمائے، مثال کے طور پہ 2 حکم، اور یہ 2 باتیں ایک بار نہیں بار بار ارشاد فرمائی ہیں۔ مطلب ان کی اہمیت یہ ہے کہ اچھے پڑوسی بنو اور آپس میں سلام کو رواج دو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرنے کا رواج پیدا کرو۔ اب یہ اچھے معاشرے کی جیسے اساس فراہم کر دی ہے، اس کی بنیادیں کھودنے اور اسے تلاش کرنے کی مشقت سے ہمیں بچا لیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان 2 ارشادات عالیہ کی معنویت کیا ہے، ایسی معنویت کہ کوئی فلسفیانہ تگ و دو سے نہیں نکالی ہے، بلکہ یہ سنتے ہی ہم پہ وہ معنی آشکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ پہلی بات یہ کہ اچھا پڑوسی اچھے معاشرے کا بانی ہوتا ہے۔ اچھا معاشرہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا پڑوسی بننا، ایک دوسرے کا اچھا پڑوسی بننا۔ تو حسن معاشرت دراصل یہی ہے کہ ہر آدمی اچھے پڑوس کی کیفیت میں رہے اور اس کیفیت کو قائم رہنے کے لیے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتا رہے، تو انشاءاللہ وہ کیفیت قائم رہتی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ اچھا معاشرہ میرے اور آپ کی صلاحیت تعلق پر انحصار رکھتا ہے۔ تو اس تعلق کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے جس طرح کی بے لوثی، ایثار، خیر خواہی اور اپنائیت کی ضرورت ہے، وہ بس اچھا پڑوسی بننے سے پوری ہو سکتی ہے۔ یعنی اچھا پڑوسی تعلق کو خالص رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس پر سے مطلب یعنی تعلق کی حس پر سے نفس کی گرفت ہٹا دیتا ہے۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری اور دوستی کے تعلق میں ایک عصبیت اور ہلکی سی خود غرضی اور خود پسندی بہرحال شامل رہتی ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور وہ میرا دوست ہے۔ ان باتوں سے نفس کے اس حصے کو بھی فرحت اور تسکین حاصل ہوتی ہے جو اخلاقی وجود کی تشکیل میں رکاوٹ ہے۔ جبکہ اچھا پڑوسی بننا جو ہے نا، وہ آدمی کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ یہ غور طلب بات ہے کہ اچھا پڑوسی بننا آدمی کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ نفس کی تسکین کے بیسک احوال اور کیفیات کو اخلاقی وجود کے لیے بھی مفید اور لائق قبول بنا سکے۔ تو تعلق کی عمومی روایت میں غیریت کا جو تصور کار فرما ہوتا ہے، اچھا پڑوسی اسے توڑ دیتا ہے اور غیر کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت نادر بات یہ ہے، اب تھوڑا جیسے اس کی تفصیل اس طرح کریں کہ ہمارا ذہن جو موجودہ حالات سے متاثر ہو چکا ہے وہ شاید اس طرح یہ جو اب بات میں کرنے جا رہا ہوں اس سے کنونس ہو جائے۔ تو انسان کے 2 تقدیری اور وجودی مقاصد ہیں ہر انسان کے۔ وہ کیا ہیں کہ یا تو میں بن جاؤ یا وہ بن جاؤ، تم ان دونوں میں سے ایک ہی بن سکتے ہو۔ تو چھوٹی جو شخصیت ہوتی ہے خود کو میں بنانے کے عمل میں کھپائے رکھتی ہے، خود کو میں بننے کے عمل میں مصروف رکھتی ہے، اور بڑی جو شخصیت ہوتی، بڑی شخصیت کا مطلب ہے کہ جو اخلاق
کی قوت سے تعمیر ہو رہی ہے وہ بڑی شخصیت ہے۔ تو بڑی شخصیت وہ بننے کی تگ و دو میں رہتی ہے۔ تو اس زندگی میں وہ بننے کا جو خیال ہے وہ مطلب یہ کہ وہ دو ہی طرح عمل میں لانا ممکن ہے، ایک اچھا پڑوسی بن کر اور دوسرا بڑوں کی تعظیم کر کے، بزرگوں کی تعظیم کر کے۔ ان دونوں دائروں میں میں بن کے رہنے کا خیال بھی ناگوار ہو جاتا ہے، بڑے کے سامنے اور پڑوسی کے آگے۔ تو اور آدمی جیسے خود کو وہ کی توسیع کا ایک حصہ بنتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی عزت کے رویے کو مسلم معاشرت کی اساسیات میں داخل فرمایا ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ تو ہم میں سے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان دو رویوں سے محروم شخص مسلم معاشرت کا حصہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو جو شخص مسلم معاشرت کا حصہ بننے کے لائق نہیں ہے تو وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ تو واضح ہے نا کہ اچھا پڑوسی بننا آدمی کی اخلاقی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وجودی اٹھان اور ترفع کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور سب تعلقات کو میں کے پنجرے میں بند رنگ برنگ پرندوں کی طرح رکھنے کی جس عادت نے ہماری حقیقی نشو و نما کا راستہ روک رکھا ہے، اچھا پڑوسی بن جانے سے دیکھ لو وہ رکاوٹ گر جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں ہوں کہ حال کو ہونے کے احوال پر غالب کر لینے کے نتیجے میں انسان کتنی محمل صورتحال میں پھنس جاتا ہے۔ میں کا تصور اور میں کا وجود ایک دوسرے کے اپوزٹ بن جاتے ہیں اور نتیجتاً میں ہوں کا دعویٰ اپنی تصدیق سے بھی محروم رہ جاتا ہے اور اپنی تطبیق سے بھی۔ تو اس کے برعکس جو لوگ میں کو وہ کے سازینے کا سمفنی کا ایک سر بنا لیتے ہیں وہ موجود ہونے کی حقیقی اساس، اصلی مقصود اور خالص حال کو پا لیتے ہیں۔ یہ لوگ یہ دعوے نہیں کرتے کہ وہ ہے کیونکہ میں ہوں، جیسے مغربی تصور انسان اور مغرب کے علم نفسیات میں تاکید ہے جس کی کہ وہ ہے کیونکہ میں ہوں، میں نہ ہوں تو وہ کا وجود ہی نہیں۔ تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں کیونکہ وہ ہے۔ آپ سمجھ رہے نا، یہ پورا کلاسیکل تصور انسان ہے۔ تو بہرحال اپنے ہونے کے حقیقی احوال کو تجربہ کرنا ہو تو ذوق عبادت اور حسن معاشرت کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے کہ عبادت کا ذوق جو ہے وہ تصور انا کی تصحیح کر دیتا ہے، اسے درست رکھتا ہے، اور معاشرت کی اچھائی میں کوئی کردار ادا کرنے سے عملی انا جو ہے وہ قابو سے باہر نہیں ہوتی۔ تو عبادت مطلب تھوڑا سا ایک مشکل سا تصور ہے، لیکن یہ تصور سمجھنے کی بجائے جیسے اس جملے کو محسوس کرے کہ عبادت حقیقت وجود ہے اور معاشرت حرکت وجود ہے، یعنی اللہ سے تعلق وجود کی حرکت ہے اور انسانوں سے، نیچر کے مظاہر سے، اپنی دنیا سے تعلق اس حقیقی وجود کو، یعنی حقیقت پا لینے والے وجود
کو اپنی حقیقت کنٹین کیے ہوئے متحرک رکھتا ہے۔ تو کامل ہے وہ بندہ، مبارک ہے وہ شخص جسے دونوں حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ تو اب اچھا پڑوسی، جیسا ہم نے دیکھا کہ اچھی معاشرت کا سنگ بنیاد ہے اور انسان کے اجتماعی وجود کے تقاضوں کی تکمیل کا ایک بنیادی وسیلہ ہے۔ تو اچھا پڑوسی مطلب بہت سادہ سی چیز ہونے کے باوجود تہداری رکھتا ہے یہ کانسیپٹ۔ تو یہ اچھا پڑوسی جو ہے وہ اجتماعیت کے تقاضے تو پورے کرتا ہی ہے۔ اجتماعیت کو جس خیر خواہی اور دوسرے کی تکریم کے پر استوار ہونا چاہیے، وہ خیر خواہی اور تکریم کا عملی ماڈل تو بنتا ہی ہے۔ انفرادیت کی تشکیل کو بھی مثبت اور درست رخ پر رکھتا ہے۔ اس طرح میں کو ہم اور ہم کو وہ تک پہنچنے میں جو قوت درکار ہے، اس قوت کا حامل بننے کی کوالیفیکیشن بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اچھا پڑوسی وہ لیاقت پیدا کر لیتا ہے اور پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے دو باتیں شروع میں کہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھے پڑوسی بنو اور آپس میں سلام کا رواج ڈالو۔ تو آپس میں سلام کو رواج دینا گویا حسن معاشرت کے بیج بکھیرنے کا عمل ہے۔ اور پھر سلام صرف جاننے والوں کے لیے نہیں ہے، انجانے اور اجنبی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی حسن معاشرت پر کاربند معاشرے میں انجانہ آدمی بھی تعلق کے کچھ حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ انجانہ آدمی بھی گویا انجانہ نہیں رہتا، وہ اس کا نام انجان ہے میرے لیے، لیکن اس کا ہونا جو ہے وہ میرے لیے معروف ہے۔ میں اس کے ہونے کے حقوق ادا کرنے کے لیے اسے گویا جانتا ہوں۔ تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ آپس میں سلام کرنا جو ہے وہ اجنبی لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اسی خیر خواہی اور محبت کے ساتھ ہے جس خیر خواہی اور محبت و تکریم کے ساتھ اپنوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ کیونکہ سلام غیریت کے دنیاوی معیارات کو یا غیریت کے دنیاوی اصول کو توڑ دیتا ہے۔ پھر وہ عینیت اور اپنائیت کا وہ اصول جو بندگی پر استوار ہے، وہ دو اجنبیوں میں بھی فنکشنل رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرت میں کے نقطے کے گرد بننے والا دائرہ نہیں ہے۔ اجنبی کو سلام کر کے میں اس تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ مجھے تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں پہچاننا ضروری نہیں ہے، تمہارا ہونا ہی مجھ پر واجب کر دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے سلامتی طلب بھی کروں، سلامتی کی دعا بھی کروں اور سلامتی کا ذریعہ بھی بنوں۔ اس آدمی کی سلامتی کی دعا جیسے فوراً قبول ہو گئی، جو جس پہ سلامتی بھیج رہے ہو اس کے لیے سلامتی کا ذریعہ بھی بن رہے ہو۔ تو آپ خود ذرا غور کیجئے کہ اس معاشرے سے اچھا کوئی معاشرہ ہو سکتا ہے جس کے تمام افراد اس عمرانی معاہدے یعنی سوشل کانٹریکٹ پر کاربند ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور سلام ظاہر ہے یہی کہ دوسرے کے لیے سلامتی کا ذریعہ بننا، اور اپنی اس ذمہ داری کو نہ صرف یہ کہ سلام کرتے ہوئے یاد رکھنا، بلکہ جس کو سلام کر رہے ہیں اس تک بھی یہ بات پہنچانا کہ میں اس بنیادی فریضے سے غافل نہیں ہوں۔ اور پھر سلامتی بھی، یعنی یہ سلام جس سلامتی کو دوسروں کے لیے مانگتا ہے، چاہتا ہے،
وہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، یہاں کا آرام، راحت، حفاظت، عافیت نہیں ہے جی، مطلب یہ شامل ہے اس میں، لیکن یہاں تک محدود نہیں ہے وہ سلامتی۔ سلام کرنا گویا احسان کرنا ہے، اور سلام کا جواب دینا ایک تو احسان مندی کا اظہار ہے، اور دوسرے اس احسان کے اجر کی بشارت ہے کہ اللہ تمہارے لیے تمہارے اس احسان کا بہترین بدل دے گا۔ تو آپ سے دیکھا نا، سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن سلام کوئی کرے تو جواب دینا واجب ہے۔ تو احسان کرنا واجب نہیں ہے، لیکن احسان ہو جائے تو پھر اس کا تشکر واجب ہے۔ مطلب اس پہلو سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں مراد یہ ہے، ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک اس میں سپورٹ اس بات کی بھی ہے۔ تو اسی لیے سلام کو، السلام علیکم کو رحمت اللہ پر تمام کرنا بہتر ہے، تاکہ جواب دینے والا برکاتہ کا اضافہ کر کے اپنی احسان مندی ظاہر کر سکے، اور سلام کرنے والے کو یہ باور کروا سکے کہ میں تمہارا زیادہ خیر خواہ ہوں۔ احسان مند آدمی، ظاہر ہے ہماری زندگی میں احسان کرنے اور احسان لینے کے بے شمار تجربات ہوتے ہیں، تو ہم گویا اس سے عملاً اور حالاً مانوس ہیں اس بات سے کہ احسان جو ہے وہ زیادہ کر کے اتارا جاتا ہے، یعنی 5 درجے کے احسان کو 5 درجے کے دوسرے عمل سے بدلا نہیں جا سکتا، اتارا نہیں جا سکتا۔ ہماری جیسے نفسیات یہ ہے کہ 5 درجے کے احسان کو ہم 8-10 درجے کے احسان سے وہ کریں، مطلب اتارنے کی کوشش کریں۔ اور اتارنا یہاں بوجھ اتارنے کی طرح نہیں ہے، یہ اتارنا جیسے ایک ہی کفیل کے زیر کفالت رہنے والے 2 بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے، کہ ایک بھائی نے ایک حسن سلوک کیا، دوسرے بھائی نے 2 حسن سلوک کر دیے۔ تو یہاں اتارنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جیسے میں اب تمہارا احسان میں نے اتار دیا، اب دفع ہو جاؤ۔ تو احسان مند آدمی اپنے محسن کا احسان اگر 1000 بار ہزاروں گنا کر کے بھی اتارے تو بھی اسے اپنا محسن ہی سمجھتا اور مانتا ہے، اس کے سامنے ہمیشہ احسان مند ہونے کی ممنونیت کا جذبہ رکھتا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ حسن معاشرت جنتی معاشرت کا ابتدائیہ اور دیباچہ ہے، کہ آدمی فرد رہے اللہ کی حضوری میں رہتے ہوئے جنت کا نمونہ بنانے میں، اور معاشرت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جنت کا پورا اجتماعی ماحول اپنی قوت، اپنی طاقت کے مطابق یہاں جیسے اس کی ایک تمہید سی دکھا دے، تاکہ اللہ یہ فرمائے کہ ہاں اس میں جنت کی کشش تھی، اسی لیے اس نے جنت کو اس کے دونوں طرح کی برکتوں کے ساتھ دنیا میں بھی گویا حاضر رکھا۔ اس نے اپنے جہاں سے نکالا گیا تھا اسے ہمیشہ یاد رکھا، اور ہر جگہ کو اسے یاد رکھنے والی جگہ بنایا، اسے یاد رکھوانے والی جگہ بنایا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ زندگی یعنی جنت کی زندگی جہاں سب ایک دوسرے کے محسن بھی ہوں گے اور احسان مند بھی، اس نمونے پہ یہاں معاشرت بنے گی کہ ہر آدمی بیک وقت محسن بھی ہو اور احسان مند بھی۔ تو سلام زندگی کے اس آئیڈیل کو عمل میں لانے کا سب سے فطری، سب سے سہل، سب سے مؤثر، سب سے جامع اور سب سے ٹھوس ذریعہ ہے۔
اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ، اس کی معنویت کے ساتھ رواج دیا جائے تو ایک دیکھو کہ پھر ایک جنتی معاشرت وجود میں آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ اب آپ خود سوچئے کہ سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا دینے والے اور ان نعمتوں کی نوید سنانے والے ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی برا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی برا سوچ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی برا چاہ سکتے ہیں۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پورا کیجئے، اور پھر اور اس عمل کو، سلام کو پھیلانے کے عمل کو ایسا سمجھیں کہ یہ میں معاشرے کو اس کی اصل پر لانے کی انقلابی جد و جہد کر رہا ہوں۔ یہ ایک انقلابی جذبے سے کیا جانے والا کام ہے، اور آج کے حالات میں تو یوں لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے والے گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہیں۔ اور ویسے بھی مطلب احیاء سنت کی کوشش بھی جہاد ہی تو ہے نا، ایک ناموافق ماحول میں احیاء سنت کی کوشش۔ تو اب کبھی موقع ملا، اور دل تو چاہ رہا ہے کبھی موقع ملا، آج وقت نہیں ہے لیکن آئندہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو سلام کے جو 3 اجزاء ہیں، یعنی سلامتی، رحمت اور برکت، اس کو تفصیل سے اپنے بس بھر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی تو وہ مطلب اس بات کی طرف پلٹتے ہیں کہ اچھا پڑوسی بننا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ تو یہ ہو گئی 2 باتیں، یعنی 2 بنیادیں، اور وہ جو سوال جن صاحب نے لکھ کے بھیجا ہے انہوں نے یہ درست فرمایا ہے کہ لا تعلقی ایک رواج بنتی چلی جا رہی ہے بلکہ بن چکی ہے۔ تو سلام کا رواج ہی اس وبا سے نکلنے میں مدد دے گا۔ اچھا پڑوسی بننے کا عزم اس مرض کے خاتمے میں انشاءاللہ بہت مؤثر اور بنیادی کردار ادا کرے گا۔ اور یہ اس میں کیا شک ہے کہ ہم ایک بہت ہی سنگین بحران کی لپیٹ میں ہیں، اور ایسے بحران کا تاریخ میں سامنا نہیں کرنا پڑا کسی کو۔ تو ہماری دینداری سے لے کر ہماری انسانیت تک سب خطرے میں ہیں۔ لا تعلقی کے سیلاب کا پھیلاؤ اتنے وسیع پیمانے پر اور اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ آدمیت کا چہرہ سمجھیں کہ بگڑتا جا رہا ہے، اور دینداری کی پیشانی گل کر رہ گئی ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ہوش کرنا چاہیے۔ تو اور دوسرا جو انسانی تعلق میں جو دوسری بہت اصولی جہت ہے وہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے تعلق شرکت غم پر اپنی بنیاد رکھتا ہے، کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں۔ تو آدمیت کا مطلب ہی دوسرے کی غم خواری ہے۔ اب جدید زندگی کا ڈھب ایسا ہو چلا ہے کہ غم جیسے زبان سے نکلا ہوا ایک بالکل کلیشے بن چکا ہے، ایک ایسا لفظ بن کر رہ گیا ہے کہ دماغ جس کی تائید نہیں کرتا اور دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، یعنی یہ ہمارے ذہن اور ہماری نفسیات کے پورے نظام سے باہر نکل گیا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں مختار صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی مرحوم ہو گئے۔ تو کچھ برس پہلے ان کے بڑے بھائی کی وفات ہوئی تھی، تو وہ مختار صاحب کئی دن تک غم سے نڈھال رہے اپنے بڑے بھائی سے جدائی کے صدمے میں۔ تو میں انہیں دیکھا کرتا تھا کیونکہ ان سے بہت ملنا جلنا تھا، تو انہیں دیکھ کر بھائی سچی بات یہ ہے کہ مجھے مطلب انہیں اتنا دکھی دیکھ کر ایک طرح کی خوشی ہوئی، ایک طرح کا اطمینان ہوا۔ مطلب ہم تعلق کی ایسی پستی میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی کے انتقال پر دوسرے بھائی کو مغموم دیکھ کر اطمینان ہوا کہ چلو بھائی کا غم کرنے والے بھائی بھی تھوڑی تعداد ہی میں صحیح
ابھی موجود ہیں۔ تو اب تو اکثر لوگ ماں باپ کے مرنے پر نہیں روتے، تو بھائی تو پھر بھی بعد میں آتا ہے۔ تو اور ایک عجیب سنگ دلی کا رواج دیندار طبقوں میں، بظاہر دیندار طبقوں میں پڑ گیا ہے کہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو مولانا صاحب جا کے اس سے کہتے ہیں کہ صبر کرو، اور رونا صبر کے منافی ہے۔ یہ بہت سنگ دلی کی بات ہے، یعنی کہ یہ جیسے بہت ہی ظالمانہ اور سفاکانہ طبیعت کا آدمی کہہ سکتا ہے اس شخص سے جس کا کوئی نہایت عزیز فوت ہو گیا ہے اور وہ اس غم میں رو رہا ہے، تمہیں اس کے رونے کی تحسین اپنے قلب میں محسوس کرنی چاہیے اور اسے تسلی دینی چاہیے کہ تمہارے رونے سے تمہاری آدمیت محفوظ ہو گئی اور تمہارے صبر سے تمہاری بندگی کی حفاظت ہو گئی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو ایک صحابیہ تھیں جو قادر الکلام شاعرہ بھی تھیں، انہوں نے اپنے مرحوم بھائی کا مرثیہ لکھا، بڑا پر اثر مرثیہ، دردناک مرثیہ۔ تو وہ مرثیہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ اگر میں مرثیہ لکھ سکتا تو اپنے بھائی زید کا مرثیہ لکھتا۔ یہ زید وہ تھے جنہیں فوت ہوئے کئی برس ہو چکے تھے، مگر ان کی وفات کا غم آپ کے قلب مبارک میں برسوں بعد بھی تازہ تھا۔ تو اب تو جیسے تعزیت بھی، جیسا میں نے عرض کیا کہ لا تعلقی بے حسی بلکہ سنگ دلی سے کی جاتی ہے، اور صبر کی ایک رسمی اور رٹی رٹائی سی تلقین کو شعار بنا لیا گیا ہے اچھے اچھے عالموں کی طرف سے، اور رونے سے اس طرح روکا جاتا ہے جیسے رلانے والی حالت کسی روحانی کمزوری کا نتیجہ ہے، کسی ایمانی ضعف کا شاخسانہ ہے۔ یعنی تعزیت کو بھی انکار غم بنا لیا ہے، ہم وہ بے حس لوگ ہیں تو ہم غم میں شرکت کیا کریں گے؟ تو ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کی وفات پر روئے ہیں اور اشکوں کو روکے بغیر یہ فرما رہے ہیں کہ آنکھیں رو رہی ہیں مگر دل اللہ کی مرضی پر راضی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ جو گہرا عالمیہ ہوتا ہے وہ کیسا نشاتیہ حال فراہم کرتا ہے؟ تو تمہیں کیا معلوم، کیونکہ تم نے آدمیت کی بھی حفاظت نہیں کی تو دینداری وغیرہ تو اس کے بعد آئے گی نا۔ تو آنسوؤں کی ناقدری کر کے روتے ہوئے آدمی کو دلاسا دے رہے ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ہر کسی کو ہر دکھ سے محفوظ رکھے، لیکن دکھی ہونا صاحب تعلق کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ جس کا دل غم محسوس نہیں کرتا، دوسرے کا غم محسوس نہیں کرتا، دوسرے کے نہ ہونے اور چلے جانے کا غم محسوس نہیں کرتا، وہ صاحب تعلق نہیں ہے۔ تو بھائی پڑوس اور سلام کی عادت میں بات ختم کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس عادت میں اگر ہم ذرا زور پکڑ لیں، اس عادت کو پھیلانے، اپنے اندر پیدا کرنے اور دوسروں میں پھیلانے کی منظم اور مخلصانہ اور پرجوش کوشش کریں تو اس میں یہ قوت ہے کہ ہمارے ہاں معاشرتی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ نہیں، جو انقلاب ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جس کی کامیابی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اور جو انقلاب کا وہ تصور باندھ رکھا ہے جو تمہیں خود معلوم ہے قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال ہمارے دین کی تاثیر ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کا کہ زہریلی ہوا بھی چل رہی ہو تو بھی معاشرت میں بہار لائی جا سکتی ہے،
تو بھی انسان کے باطن کے گلزار کو شاداب اور سرسبز رکھا جا سکتا ہے۔ تو اچھے نظام کی آمد تک اچھا آدمی بننے کی ذمہ داری کو تو معطل نہیں رکھا جا سکتا نا۔ تو نظام اچھا ہوگا تو ہم اچھے ہوں گے، یہ منافقت ہے، یہ بہانے بازی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اچھے ہوں گے تو نظام بھی اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کا امر دنیا پر اسی وقت غالب ہوگا جب ہم اپنے نفس کو اس سے مغلوب کر لیں گے۔ غلبہ حق کی یہی ترتیب ہے، پہلے انفس مغلوب، پھر اس انفس کا پابند آفاق خود بخود مغلوب ہو گیا۔ تو اللہ بس ہمیں صحیح سمجھ اور اپنے تعلق میں اخلاص، اور اس نے ہمیں جن ذمہ داریوں کا شعور، احساس اور عمل کی قوت دے کر بھیجا ہے، ان کا مسلسل استعمال ہمیں نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو جو ہے وہ ہماری زندگی کا رخ متعین کرنے والے جذبے کی فراہمی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔